اولیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس ضمن میں ہم آپ کو ان حضرات کی دو اقسام کے بارے میں بتا دیں کہ علماء نے ان کی دو اقسام بیان کی. ایک تو وہ اولیاء ہوتے ہیں جو ظاہرین ہوتے ہیں، جو مشہورین ہوتے ہیں، اور ایک وہ اولیاء ہوتے ہیں جو مستورین ہوتے ہیں. تو اولیاء ظاہرین جو ہوتے ہیں، جو ظاہر ہو جاتے ہیں لوگوں پر، لوگ ان کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کا کام خدمت اور ہدایت خلق ہوتی ہے، اور ہدایت خلق کے کام پہ معمور ہوتے ہیں. اس لیے ان کو اپنی معرفت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مراد ان کی ہدایت خلق ہوتی ہے، مخلوق کی ہدایت. اور اولیاء جو مستورین ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سپرد امور تکوینی ہوتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے، ان کا علم چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں تھا. وہ علم تکوینی تھا، علم لدنی تھا. اور یہ جو حضرات ہوتے ہیں یہ لوگوں کی نظروں سے، اغیار کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے، مستور ہوتے. اغیار یعنی غیر لوگ، جو معرفت والے ہیں وہ جانتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عام اصطلاح میں رجال الغیب اور مردان غیب بھی کہتے ہیں. یہ سب صوفیاء کی ٹرمینالوجیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ شریعت والوں کے پاس، طریقت والوں کے سوال لے کر چلے جاتے ہیں. وہ بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، یا تو وہ لوگوں کو بدکا کر دور کر دیتے ہیں، یا وہ جو صوفیاء اور اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر کھیل تماشا بیان کرتے ہیں ان کی ایگزامپلز دے کر ان کو بھگا دیتے ہیں. تو ظاہر جو ہے پھر آپ کو انہی کے پاس جانا چاہیے جن کے پاس صحیح معنوں میں علم ہے کہ بابا یہ کیا ہوتا ہے. اچھا، ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے قدم بقدم چل کر عالم شہادت سے اس غیب کی طرف منتقل ہو گئے ہیں جس سے مستوی الرحمن کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نہ وہ پہچانے جاتے ہیں اور نہ ان کا وصف بیان کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ لوگ جو ہیں، یہ رجال جو ہیں، وہ مشہورین ہوں یا مستورین ہوں، ان کی 12 اقسام ہیں. رجال یعنی کہ عربی زبان میں رجال آدمی کے لیے رجل کا لفظ اور اس کی جمع رجال ہے. تو آپ نے یہ صوفیاء کے نزدیک بھی اصطلاح دیکھی ہوگی، اس سے مراد لوگ. تو ایک یہ جو 12 ان کے ٹائٹلز ہیں، یا آپ سمجھ لیں جو ان کے 12 اقسام ہیں، تو ان میں آپ کو ایک قسم ملے گی اقطاب، جس میں قطب آتے ہیں، غوث، امامان، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقبا، نجبا، عمد، مکتوبان، مفردان. یہ ان کے 12 جو ہیں یہ اقسام ہیں. اب جو اقطاب ہے، یا جس کا سنگولر ہے، واحد ہے، قطب، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہر زمانے میں دنیا میں سب سے بڑا قطب ایک ہوتا ہے، جسے قطب عالم یا قطب کبریٰ یا قطب ارشاد یا قطب مدار یا قطب الاقطاب یا قطب جہاں یا جہانگیر عالم کے ناموں سے صوفیاء کے ہاں ٹرمینالوجی. تو صوفیاء کے نزدیک قطب عالم جو ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے کہ براہ راست اس کا اللہ عز و جل سے یوں تعلق ہوتا ہے کہ فیض حاصل کرتا ہے. اب آپ کو جو قطب ہیں ان کی جو تالیفات ہیں، جو ان کی رائٹنگز ہیں، اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں. آپ کو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات میں، ان کی مکتوبات میں، فتوح الغائب میں اور کئی کتب میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ سے ایک براہ راست تعلق ہے اور حالت تکلم پر پہنچ گئے ہیں. اچھا، یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور بڑی عمر پاتے ہیں، اور نور مصطفیٰ کی برکت سے ہر سمت میں اللہ عز و جل ان کو کھول دیتے ہیں. اللہ عز و جل جو ہے ان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں معرفت کی ایک معراج ملتی ہے انہیں. اچھا، یہ اپنے ماتحت اقطاب کو یہی مقرر کرتے ہیں، تو ان کے نیچے جو اقطاب ہوتے ہیں ان کو یہ مقرر کرتے ہیں کیونکہ یہ قطب عالم ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ولیوں کو معزول اور مقرر بھی کرتے ہیں.
اب یہ ساری باتیں جو ہیں اگر کسی کو اس طرف رجحان نہیں ہے اور آپ اس پر یہ باتیں انکشاف کریں تو اس کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اور وہ ان کو ریجیکٹ بھی کر دے گا. لیکن یہ درس خاص طور پر ان صاحبان کے لیے ہے جو ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے سمجھنا کے لیے ہے کہ یہ جو ٹائٹلز ہیں ان کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں. اب وہ ساری ڈیٹیل میں تو کئی مہینے نکل جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ چند مختصر طور پر جو بھی بیان کر سکیں. اچھا، پھر قطب عالم جو ہے وہ سالک ہوتا ہے اور اس کی ترقی جاری رہتی ہے، یہ سلوک کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے، اور ترقی کرتے کرتے اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے، اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ مقام فردانیت ہوتا ہے، جسے محبوبیت بھی کہتے ہیں. باطن میں تمام رجال اللہ کے نام ہوا کرتے ہیں باطن میں، تو قطب عالم جو ہے اس کا نام ہوتا ہے عبداللہ. اچھا، اقطاب کے بھی بے شمار قسمیں ہیں جو سب کے سب قطب عالم کے نیچے ہوتے ہیں. مثلا ایک ہوتا ہے قطب ابدال، ایک ہوتا ہے قطب اقالیم، ایک ہوتا ہے قطب ولایت. تو اس طرح ان کی کیٹیگرائزیشن بھی ہے. اچھا، ہر نوع ہر قسم کا جو قطب ہے وہ ایک الگ الگ قطب ہے، یہ قطب عالم کے نیچے آتے ہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے قطب زہاد، یہ زاہدوں کا قطب ہوتا ہے. قطب متوکلین، یہ توکل کرنے والوں کا قطب ہوتا ہے. تو یہ ان کے اندر ایک معراج ہے، کرتے کرتے ترقی آپ قطب کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا، ہر مقام اور ہر شہر اور ہر قصبے اور ہر گاؤں کا ایک قطب ہوتا ہے جو اس کی محافظت کرتا ہے. وہ بستی مومنوں سے آباد ہو یا کافروں سے. مومنوں کی پرورش تجلی اس میں ہادی کے تحت ہوتی ہے اور کافروں کی پرورش اس میں مضل کے تحت ہوتی ہے. یہ دونوں اسماء اللہ تعالی ہی کے ہیں. اچھا، اس کو اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ علماء کرام اس کو خطبوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی مضل نہیں کر سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جو گمراہی میں چلا جائے اور اللہ اس کو چھوڑ دے تو پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. ومن یضلل فلن تجد له ولیا، جو چلا گیا تو پھر نہ اس کو کوئی مدد کرنے والا ملے گا، نہ کوئی اس کا ولی ہوگا، نہ اس کا کوئی مرشد ہوگا. تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. اچھا، سیکنڈ کیٹیگرائزیشن میں غوث آتا ہے. تو بعض اولیاء کرام کے نزدیک قطب اور غوث ایک ہی چیز ہے، مگر بقول حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب اور غوث الگ الگ ذاتیں ہیں. اچھا، اس کے بعد امامان آتے ہیں. تو قطب کے دو وزیر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں امامان، یعنی یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. قطب کے یہ وزیر ہوتے ہیں. ایک اس کے داہنے ہاتھ پر ہوتا ہے جس کا نام عبد الملک ملک ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو عالم رجال ہے اس کے اندر جیسے قطب کو عبداللہ کہتے ہیں تو اس کے ایک وزیر کو تو عبد الملک کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے عبد الرب. اچھا، داہنے ہاتھ والا جو قطب مدار ہے وہ فیض حاصل کرتا ہے، وہ قطب مدار سے فیض حاصل کرتا ہے اور عالم علوی پر اس کا افادہ کرتا ہے. اور جو بائیں ہاتھ والا قطب مدار سے فیض حاصل کر کے اس کو عالم سفلی پر اضافہ کرتا ہے. تو ان کے بھی الگ الگ کام ہیں. جو بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے اس کا داہنے ہاتھ والے سے مرتبہ بلند ہوتا ہے کیونکہ وہ عالم سفلی پر ہوتا ہے اور یہ عالم علوی پر ہوتا ہے. جب قطب کی جگہ خالی ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ والے کو ملتی ہے اور دائیں ہاتھ والا بائیں والے کی جگہ آ جاتا ہے. عالم کون و فساد میں انتظام کو باقی رکھنا زیادہ مشکل ہے، اسی لیے بائیں ہاتھ والے کا درجہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عالم سفلی یعنی یہ جو دنیاوی امور ہیں اس کا قطب ہوتا ہے، اس کے اوپر وزیر ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح اگلا درجہ اوتاد کا ہے. تو عالم رجال میں اوتاد کو عبد الودود
یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 کونے ہیں اور ہر کونے مشرق مغرب جنوب شمال اس کے محافظین اور متعینین جو ہیں وہ تعین ہو چکے ہیں. ایک مغرب میں ہوتا ہے جس کو عبد الودود کہتے ہیں، ایک مشرق میں ہوتا ہے جس کو عبد الرحمن کہتے ہیں، ایک جنوب میں ہوتا ہے جس کو عبد الرحیم کہتے ہیں، اور ایک شمال میں ہوتا ہے جس کو عبد القدوس کہتے ہیں. قیام عالم میں ان چاروں کا کام میخوں کا ہے. تو یہ جو ہے اوتاد ہوتے ہیں. اچھا، اللہ عز و جل نے اس ضمن میں ایک قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی ہے. اب صوفیاء کرام اس کی تفسیر اسی معنی میں کرتے ہیں. اللہ نے کہا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا نہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں. تو اس آیت کی تفسیر کے تحت وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اچھا، ابدال جو ہیں انہیں بدلے میں کہتے ہیں. یہ 7 ہوتے ہیں اور 7 اقالیم پر متعین ہوتے ہیں. ان کا مشرب 7 انبیاء کے مشرب پر ہوتا ہے. ان کا کام مدد معنوی اور عاجزوں کی فریاد رسی ہے. یہ 7 ابدال حسب ذیل ہے. ایک تو ہوتے ہیں ابدال اقلیم اول، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتے ہیں. نام ان کا ہوتا ہے عبد الحی. اچھا، پھر اسی طرح ابدال اقلیم دوم ہوتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہوتے ہیں. ان کا نام عبد العلیم ہوتا ہے. پھر جو تیسرے ہیں وہ قلب ہارون علیہ السلام پر ہوتے ہیں یا عبد المرید ہوتے ہیں. پھر چوتھے قلب ادریس پر ہوتے ہیں. ان کا نام عبد القادر ہوتا ہے. یہ عالم رجال کے نام ہیں. اسی طرح جو 5ویں ہیں وہ قلب یوسف علیہ السلام پر ہوتے ہیں. ان کا نام عبد القاہر ہوتا ہے. پھر جو 6 ہیں وہ قلب عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتے ہیں. ان کا نام عبد السمیع ہوتا ہے. اور جو 7ویں ہیں وہ قلب آدم علیہ السلام پر ہوتے ہیں. ان کا نام عبد البصیر ہوتا ہے. ان 7 ابدالوں میں سے عبد القادر اور عبد القاہر وہ ہیں جنہیں کسی ملک یا قوم پر اگر مسلط کیا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور وہ مقامات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ان 7 قطبوں کو قطب اقلیم بھی کہتے ہیں. ان کے علاوہ 5 ابدال اور بھی ہوتے ہیں جو یمن میں رہتے ہیں اور انہیں قطب ولایت کہتے ہیں. قطب عالم کا فیض قطب اقالیم پر اور قطب اقالیم کا فیض قطب ولایت پر اور قطب فلایت کا فیض باقی جملہ اولیاء پر وارد ہوتا ہے. ان حضرات کے علاوہ 350 ابدال اور بھی ہوتے ہیں جن میں سے 300 قلب آدم پر ہوتے ہیں. حضرت سید محمد جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ابدال کی تعداد 350 نہیں بلکہ 404 ہے جو مختلف انبیاء کے مشرب پر ہوتے ہیں اور مختلف خدمات پر مامور ہوتے ہیں. اچھا، پھر اخیار آتے ہیں. اخیار یہ 7 ہوتے ہیں اور ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں. انہیں اخیار کہتے ہیں اور نام ان سب کا حسین ہوتا ہے. آئے ہائے، ان سب کا نام کیا ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے. اچھا، پھر ابرار آتے ہیں. انہی میں سے 40 ابدال ابرار کہلاتے ہیں. اچھا، پھر نقبا آتے ہیں. یہ سب 300 ہیں اور ان سب کا نام علی ہے. آئے ہائے، یہ عالم رجال کے نام ہیں، یہ عام بول چال کے نام نہیں ہیں. اچھا، پھر نجبا ہوتے ہیں. یہ 70 ہیں. نام ان کا حسن ہے اور یہ سارے کے سارے مصر میں رہتے ہیں. یہ نجبا ہیں. پھر عمود ہوتے ہیں. یہ 4 ہیں. نام ان کا محمد ہے. زمین کے چاروں کونوں میں رہتے ہیں. پھر مکتوبان ہیں. یہ لوگ 4000 ہوتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. ایسے احوال ہوتے ہیں کہ اغیار نہیں پہچان سکتے. پھر مفردان آتے ہیں. یہ افراد کو کہتے ہیں. جب قطب عالم ترقی کرتا ہے تو فرد ہو جاتا ہے. جب قطب عالم ترقی کرتا ہے تو فرد ہو جاتا ہے.
فردانیت میں پہنچ کر وہ تصرفات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. قطب مدار عرش سے سرا تک متصرف ہوتا ہے اور فرد محقق ہوتا ہے. تصرف اور تحقق میں فرق ہے. قطب مدار عالم دوام تجلی صفات میں ہوتا ہے اور فرد تجلی ذات میں ہوتا ہے. قطب مدار خاص اور فرد اخص ہے. یہ تمام ٹرمینالوجیز ہیں جس کو میں یہاں آپ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک ایکسپوجر ہو جائے اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، بہت پیچیدگیاں ہیں. پھر مقامات اولیاء جو ہیں وہ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. اچھا، پھر ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بابا یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا؟ یعنی آخری تو میں نے آپ سے مفردان عرض کیا نا، تو جو میں نے آپ سے 12 اقسام پیش کی، اقطاب، غوث، امامان، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقبا، نجبا، عمد، مکتوبان اور مفردان، تو یہ تو 12 ہو گئے. اللہ